رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد لقب رسول سے خالی کر دیے جائیں۔ ہر دور کے اندر مختلف ذرائع سے یہ پیار سینوں کا رہا، کو شعار زندگی بنایا، ان کے احکام کی بجا آوری اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ان کے نام پہ سب کچھ لٹا دینا یہ ان کی زندگی کا معمول حیات رہا، اور وہ حضور کے نام پر، حضور کے ذکر پر جھومتے رہے، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا ہن آئی لگ رہی۔ اسلہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سواری کا کجاوا کستے ہیں۔ ایک سفر میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، پانی بہت ٹھنڈا تھا تو وہ دور لکڑیاں لینے چلے گئے۔ حضور کی سواری کے تیار کرنے کا مرحلہ آن پہنچا اور انہوں نے ابھی غسل نہیں کیا تھا۔ یہ میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو ایک انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میں طہارت سے نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ یہ ان کی عقیدتوں کے رنگ تھے اور ان کی محبتوں کا انداز تھا۔ جب کسی سے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے تو اس سے بغض اور دشمنی رکھنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، پوری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، عرش والا رب بھی ان سے پیار کرتا ہے، فرش کے بندے بھی ان سے پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے محبین کی فہرست میں شامل ہیں، خود نبی ان سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کچھ بد خصلت شیطنت مزاج لوگ ان سے دشمنی، بغض اور عداوت بھی رکھتے ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جو حضور علیہ السلام سے دشمنی، عداوت اور بغض رکھتے رہے ہیں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے ایسے جملے نکلے جس سے حضور علیہ السلام کو، حضور کے غلاموں کو اذیت پہنچی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے شاتمین کو، اپنے گستاخوں کو سزائیں دلوائیں، اور اپنے شاتمین کو، اپنے گستاخوں کو قتل کر دینے کا حکم خود ارشاد کیا۔ اگر کسی موقع پر حضور نے کسی کو معاف کر دیا تو یہ اللہ کے محبوب کا اپنا اختیار ہے۔ آج لوگ یہ بول آ کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی، اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے، کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ آج بھی اللہ کے محبوب چاہیں تو کسی کو معاف کر دیں، لیکن ہمارے یہ علم میں کیسے ہو؟ اس لیے کوئی معافی بھی مانگے تو ہم معافی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اختیار صرف رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایک تو بات یہ ہوئی
کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑھ کر بات کہ وہ جو کوڑا پھینکنے والی تھی اس کو معاف کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوڑا پھینکنے والی روایت کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، یہ صدری روایت ہے جو چلی آتی ہے، کسی کتاب کے اندر، معتبر کتابیں چھوڑو کسی عام کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے جو ابھی کہی کہ حضور کا اپنا اختیار ہے، جس کو چاہیں معاف کریں۔ باپ کی توہین ہو تو بیٹے معاف نہیں کرتے۔ باپ کسی پرے پنچایت میں کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، تو بعض اوقات بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ میری توہین ہو تو میں چاہے معاف کر دوں، یہ میرا اختیار ہے، لیکن ادھر کوئی میری اہانت کرے، آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں ہم نے معاف کیا، آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ سب کہیں گے آپ کو کس نے حق دیا، لیکن میں کہوں جی میں نے معاف کیا، آپ کہیں ہم نہیں معاف کریں گے، تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور یہ قرآن کا آئین ہے، یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں ہم احادیث سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے، 295 میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، ملعونین اینما وجدوا سوقفوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں یہ پائے جائیں ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو۔ قرآن کا دستور بھی یہی۔ احادیث رسول میں حضور علیہ السلام کے کتنے فیصلے موجود ہیں یہ جو ہمیں بتاتے ہیں، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور بھی یہی ہمیں بتاتا ہے۔ تو جب پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور، پاکستان کے اندر جو لا ہے وہ جو ہم نے بنایا ہے، تو پھر یہ بھاشن دینے کی مختلف چینلز پہ آ کے بیٹھ کر کے مختلف دانشوروں کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ حضور کے گستاخ کو معاف کر دینا چاہیے؟ انہوں نے تو اپنے گستاخوں کو، اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کی مثال دی جاتی ہے، فتح مکہ کے اندر حضور نے معافی بھی دی ہے، سزا بھی حضور نے جاری کروائی ہے۔ جو مجرم ہیں ان کے جرم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ حضور کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیں۔ یہ اختیار میرے پاس بھی ہے، یہ اختیار آپ کے پاس بھی ہے۔ تو یہ کہنا، جب پاکستان کا آئین بنا ہے، پاکستان کا قانون بنا ہے، پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا؟ اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا۔ جب سے یہ قانون بنا ہے، یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر مؤثر ہے، اور یہاں سزائے موت ہوئی بھی تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے، مضطرب بھی کیا ہے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ اور دوسری بات، ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے، کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیبا ہے؟ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ تم نریندر مودی کے ساتھ تو مذاکرات کرنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتے ہو، طالبان کے ساتھ جنہوں نے 60-70 ہزار لوگوں کو قتل کیا، ہمیشہ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کی تم نے بات کی ہے، اور یہاں تم آستینے چڑھا رہے ہو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم مٹھی بھر ہو، تم ایک
حقیر سا اور تھوڑا سا طبقہ ہو، کیا تمہیں یہ زیبا دیتا ہے؟ اور کیا ایک وزیر اعظم کی یہ شان ہوتی ہے؟ اور ملک کے اندر جو حالات پیدا کر دیے گئے، اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا، ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمارا دشمن ہمارے وجود کو گوارا نہیں کرتا، اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو آئین 295 ہے، مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مؤثر تو ہے ہی ہے، یہ قانون ختم بھی ہو جائے، اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے، حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے، اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے، جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے۔ جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں کے رویے بھی عجیب، اور آج یہ قوم بھی بے ہنگم ہے، اور ایک عجیب سی صورتحال ملک کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے، حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذمہ دار تنظیم، کوئی ذمہ دار ادارہ کبھی بھی توڑ پھوڑ کی سیاست کو، توڑ پھوڑ کے انداز کو اور احتجاج کے سٹائل کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس وقت ملک کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، تو یقیناً یہ وہ نادیدہ ہاتھ ہیں یا معاشرے کے وہ طبقات ہیں جو کسی کے کنٹرول اور قابو میں نہیں ہیں۔ تو ان حالات کے اندر پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں جو جو تنظیمات اور جو جو لوگ احتجاج میں شریک ہیں اور وہ روڈ احتجاج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو اس حوالے سے ضرور اپنا کوئی لاہ عمل مرتب کر کے اس کی روک تھام کے لیے بھی کچھ کوشاں ہونا چاہیے۔ باقی اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ یہ جو اذانت رسول کی باقاعدہ تحریک شروع ہوئی، اور اب آسیہ ملعونہ شاطمہ کی رہائی کے لیے جو مغرب کی کوششیں تھیں وہ بھی سامنے تھی لوگوں کے، اور اب جس طرح وہ وہاں جشن منا رہے ہیں وہ بھی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اور وہ مزید اس باب میں پکڑے ہوئے قیدیوں کو 295 کے اندر گرفتار قیدیوں کو چھڑانے کے لیے
مزید ان کے مطالبات بڑھ گئے اور وہ اس قانون کو بھی ختم کروانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو یہ احانت رسول کی یہ جو تحریک ہے یہ تقریباً 3 صدیوں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ویسے تو ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا، کوئی بدبخت اٹھا اور اس نے احانت رسول کر دی، لیکن حکومت وقت نے اس کا قلع کما کر دیا۔ حکومت نے عدل اور انصاف قائم کیا اور ایسی حوصلہ شکنی ہوئی اور ایسا عبرت کا وہ نشان بنا کہ پھر دیر تک کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ لیکن ان 300 سالوں سے چونکہ مسلمان کمزور ہیں پوری دنیا کے اوپر، لہٰذا پوری دنیا کے اوپر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہے۔ تو اس کا مستقل حل وہی ہے جو میں ہر دور میں کہتا ہوں کہ امت یگانگت کے نور سے مالا مال ہو اور وہ کھڑی ہو جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، اور باہمی اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے 56-57 اسلامی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور حضور کے نام کا جھنڈا لے کے آگے بڑھے۔ ان کا جمع ہو جانا اور خلافت کا تصور ہی دشمن کے لیے کافی۔ آج یورپی یونین، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور دیگر جو ملکوں نے آپس میں باہمی اتحاد کی ہے لسانی بنیادوں پر یا جو ہے وہ انہوں نے دیگر بنیادوں پر، جغرافیائی بنیادوں پر یا اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر انہوں نے اتحاد کیے ہیں، تو کیا امت مسلمہ نام محمد پہ جمع نہیں ہو سکتی؟ تو یہ بھی حضور کے نام پہ جمع ہو، اور جس طرح خلافت کا تصور ہمیں دیا گیا ہے، جب تک خلافت کے تصور کا احیاء نہیں ہوتا اتنی دیر تک جو ہے یہ امت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس مسئلے کا مستقل حل یہی ہے کہ اس امت کو جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ جب ترکی میں انقلاب آیا تو سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے رکھ دیا، تو اس وقت 3-4 طرح کے طبقات پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو مسلمانوں کی جانب سے خلافت کی وجہ سے پابندیاں تھیں وہ اٹھ گئی، تو انہوں نے خوشی منائی کہ ہم آزادی کی، عیاشی کی زندگی بسر کریں گے۔ اور ایک طبقہ تھا جو خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک طبقہ مظاہرین کی طرف آ گیا اور اپنے غیظ و غضب کا انہوں نے اس انداز سے اظہار کیا۔ اور ایک چوتھا طبقہ تھا جس نے کہا کہ ہم اپنی نئی نسل کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے کافی مشکلات کے بعد لوگوں کے اندر تعلیم، شعور اور بالیدگی اور نہضت کے لیے کوشش کی۔ وہ وقت بھی آیا کہ سارے مدارس وہاں اجاڑ دیے گئے، اور ترکی کے شیخ الاسلام ایک ٹیکسی پہ بیٹھتے تھے اور ایک سٹاپ سے کلاس اٹھاتے تھے، اور استنبول کی سڑکوں پہ وہ ٹیکسی گھومتی رہتی تھی اور سبق چلتا رہتا تھا، اور پھر کسی سٹاپ پہ اس کو اتار دیا اور دوسری کلاس کو وہاں سے اٹھا لیا۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ٹیکسی چلا رہے ہیں، لیکن وہ مدرسہ چلا رہے تھے، وہ درس گاہ چلا رہے تھے۔ تو اس طرح شعوری نہضت ہوئی، تربیت ہوئی، درس گاہیں پھر آہستہ آہستہ قائم ہوئیں۔ یہ طیب رجب اردگان کی حکمت عملی کو آج لوگ سیلوٹ کرتے ہیں اور اس کی قوت ایمانیہ کی لوگ بات کرتے ہیں، یہ اس فکر کی پیداوار ہے۔ اس وقت ہمیں اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم مختلف اداروں میں پہنچ کر کے اس نئی پروان چڑھنے والی نسل پہ نگاہ رکھیں جو ملک کی سیاہ و سفید کی وارث اور مالک بنتی ہے، ان کے سینوں کے اندر تخم ریزی کریں دین کی، حضور کی محبت کی، اسلام کے پیار کی، اور وہ مختلف اداروں کے اندر، مختلف طبقات کے اندر پہنچ کر کے ہم یہ کام کریں۔ مدارس دینیہ کا ایک مضبوط مربوط نیٹ ورک بنایا جائے، سکولوں کی چینز جو ہیں وہ کھڑی کی جائیں، جس میں جدید عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی گھوٹ گھوٹ کے ان کو پلا دیا جائے، اور لوگوں کی فکری تربیت کے لیے شارٹ کورسز شروع کیے جائیں اور ان کو اپنے قریب کیا جائے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے کسی زمانے میں جب 2006 میں خاکے تراشے گئے تھے
تو اس وقت اس بات پہ زیادہ زور دیا کہ ہم احتجاج اور لمبے لمبے جلوس نکال کر کے اپنی غیرت اور اپنی محبت کا اظہار کریں، اور کیا ہم نے، اور اب بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے قول و عمل سے جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں، اس بات پہ موجود ہیں. لیکن ہمارا اب ادارت المصطفیٰ کا زیادہ رخ ادھر ہو گیا ہے کہ ہم مختلف اداروں میں پہنچ کر کے اور مختلف طبقات تک پہنچ کر کے ان کی ذہن سازی کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دور موجود کے اندر جو ایشوز آتے ہیں اس سے ہم لا تعلق رہیں. ہم میدان عمل کے اندر کھڑے ہیں. ہم نے ایجنسیوں کو پیغام دیا تھا کہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ تم غلط کرنے جا رہے ہو، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلے گا. اور اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ ملک بنا ہی حضور کے نام سے تھا. تو حضور کے نام کے ساتھ ہی جب ایسی بات ہوگی، اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ اس کیس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو علماء کرام کو بلاتے اور ان سے مشاورت کرتے اور ان کو کہتے کہ یہ معاملے اور ماجرے ہوئے ہیں. کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا نتائج مرتب کرے گا؟ لوئر کورٹ نے، ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو بحال رکھا، اور جو ہے وہ نچلی عدالت نے، ابتدائی عدالت نے جو ہے وہ اس فیصلے کو کیا. اور ابتدائی عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہو جاتے ہیں. ایک ایس پی نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 دن کیوں لگ گئے پرچے کے اندراج میں، جب واقعہ جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوا اور 5 دن لگ گئے اس کے اندراج کو. تو صاحب اس کا سادہ سا جواب ہے کہ آپ ہی انویسٹیگیشن کرتے رہے. یہ قانون آپ نے بنایا ہے، اور صرف یہ ناموس رسالت کے لیے تم نے یہ قانون بنایا. مشرف دور میں یہ قانون بنا تھا. کوئی کسی بھی عنوان سے ایف آئی آر کٹوانا چاہے تو اس کو اجازت ہے جا کے کٹوا لے. ایف آئی آر کٹ جائے گی، پھر فیصلہ ہوگا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انکوائری بعد میں ہوگی. لیکن یہ ایک واحد کیس ہے کہ جس کے اندر یہ طریقہ کار رکھ دیا گیا کہ پہلے انکوائری ہوگی، پھر اس کے بعد ایف آئی آر کٹے گی، ایف آئی آر درج ہوگی. اور دوسری جانب جو ہے وہ افسران کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ کسی طرح سے 295 کا پرچہ نہ کٹے. اب اس سب حالات کے باوجود جب پرچہ کٹ گیا، پھر لوئر کورٹ کے اندر باقاعدہ وہ کیس چلا، اس کی باقاعدہ گواہیاں آئیں، سب کچھ ہوا، ضابطوں کے تحت پھر ہائی کورٹ میں گیا، اور پھر یہاں تک ماجرا پہنچا. اور اب آپ نے بیک جنبش قلم ایک ہی پیشی کے اندر سارے فیصلے کر دیے. تو قوم کہتی ہے، قوم آپ سے پھر حساب مانگتی ہے. قوم کو پھر آپ سے حساب مانگنا ہوگا اور آپ کو حساب دینا ہوگا. آپ اس پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں. آپ تکبر غرور میں آ گئے. آپ کو کہا گیا کہ جناب یہ فیصلہ نہ کیجئے، اس کو مؤخر کر دیجئے کم از کم. لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی. آپ کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا. اب اس قوم کو آپ کو حساب دینا ہوگا. لیکن میں قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے کوشاں رہیں گے، محنت کریں گے. جو کر سکتا ہے، جس جگہ پہ کھڑا ہے اس کو کرنا چاہیے. ایک ٹیم میں جو ہے وہ ایک بالنگ کروا رہا ہوتا ہے، ایک سمت کھڑا ہوا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں اور وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسی ٹیمیں بن جائیں اور ایسے حالات ہوں کہ کوئی بھی ایشو ہو تو باہم ربط سے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایشوز کے لیے کام کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود باہمی ربط نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے وہ وہاں کھڑا ہے. تو اس ملک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی اونچا ہے، حضور کا نام ہی اونچا رہے گا. اس لیے ہماری حکومت کو، آیان اقتدار کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور سے عشق کرنے والی جماعت کبھی چھوٹی جماعت نہیں ہوتی. حکمران نہ جانے اتنا کمزور حافظہ کیوں رکھتے ہیں، اتنی جلدی کیوں بھول جاتے ہیں. ابھی کل کی کہانی تھی. کل جب ترمیم کی گئی ختم نبوت قانون کے اندر تو پھر کیا ہوا؟ کیا حکمرانوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور وہ ابھی کل کی کہانی بھول گئی؟ یہ کمزور ہیں، یہ بہت کمزور ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں. لیکن جب حضور کا نام آتا ہے تو یہ ببر شیر بن جاتے ہیں
حضور کے نام پہ سب کچھ کٹوانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے حضور کے نام پہ جمع ہونا، حضور کے نام پہ باہم متحد ہونا اس وقت ہماری ضرورت ہے، قومی ملی ضرورت ہے، اور ہر شعبے میں اور ہر محاذ کے اوپر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت ایک یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب حضور نے معاف کر دیا، تو میاں آپ معاف کریں، آپ کے بیٹے کا قاتل ہو آپ کریں معاف، پتہ چلے آپ کی جواں مردی کا۔ تو آپ حضور کے گستاخوں کو معاف کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں جب آپ کے دشمنوں کو میں معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے وہ خود معاف کریں تو ان کی مرضی۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص کرم سے، اپنے فضل سے اس ملک کو ایسے صالح لوگ عطا فرمائے جو قوم کے مزاج کو سمجھیں اور شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اور اس وقت ملک کے اندر جو حالات معروضی طور پہ پیدا ہوئے ہیں اس کا مثبت اور بہتر حل نکلے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سارے لوگ دعا گو ہیں، اور اچھے انداز کے ساتھ ہم منزل کی طرف بڑھے اور کوشاں ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار دے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔